الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس پر ایک مہینہ بولتا رہوں تو یہ پورا نہیں ہوگا، میرا علم ختم ہو جائے گا، یہ بیان ختم نہیں ہوگا، مگر آپ کو اس میں سے کچھ باتیں آج سمجھانی ہیں۔ ادھر ادھر نہ دیکھنا، توجہ میری طرف رکھنا، اور باتیں جو سناؤں گا ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلی بات، دین کے معنی قانون کے ہیں، دین کے معنی قانون کے ہیں، مذہب کے معنی راستے کے ہیں۔ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ یاد رہے گا، دین قانون، مذہب دین پر چلنے کا راستہ، یاد رہے گا، مسلک ملانے والا راستہ۔ مسلک کے معنی سب کی آواز چاہیے۔ یہ تین باتیں آپ نے یاد کر لی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے، اسلام ہمارا دین ہے۔ یہ میں نے نہیں، خود رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو اسلام ہمارا دین، مذہب راستے کو کہتے ہیں،
یہ اہل سنت کے 4 راستے، 4 مذہب ہیں. کتنے؟ 4. پہلے آپ کو 4 کی بات سناؤں. اللہ تعالی کے نام میں کتنے حرف ہیں؟ یہ دیکھیں اللہ کا نام لکھا ہے. یوں ہاتھ نہیں دکھا رہا کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں. کیا لکھا ہے؟ یہاں بھی وہی لکھا ہے. ادھر سے پڑھیں یا ادھر سے پڑھیں؟ کیا لکھا ہے؟ یہ پیغام ہے. ان انگلیوں سے کیا کرتے ہو؟ یہ رب کا نام لکھا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے حرف؟ 4. اللہ کے کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ آواز. ایک آواز آئی 313. اور کوئی بتائے؟ 104. کتنے صحیفے جو آسمان سے نازل ہوئے وہ کتنے ہیں؟ 104. ان میں بڑے زبور، تورات، انجیل، قرآن. صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن میں نہیں پڑھتے؟ حضرت ادریس پر نازل ہوئے، حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے. ٹوٹل جو نازل ہوئے وہ 104. ان میں بڑے 4. اللہ تعالی کے فرشتے، فرشتے جس طرح بھی بولو، میں لڑتا نہیں، بے شمار، مگر ان میں بڑے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام. نبی پاک کے صحابہ بہت سے بڑے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ عنہم. شریعت کے سلسلے بھی 4: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. طریقت کے سلسلے بھی 4: قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی. اور بھی ہیں مگر بڑے 4. اگر یہ 4 کی بات کرتا رہوں گا تو 4 بج جائیں گے. آپ کیا کھاتے ہو؟ روٹی. اس میں کتنے حرف ہیں؟ 4. کسی کی آواز آئی تھی چاول، اس میں بھی 4 ہے. نہیں سمجھ آئی؟ 4 رسول فرشتے، 4 کتب ہیں دین، 4 رسول فرشتے، 4 کتب ہیں دین، 4 سلسلے دونوں 4 لطف عجب ہے 4 میں. میرے پاس نور سلطان صاحب جیسی آواز نہیں ہے، اور ویسے بھی اس وقت خشک ہو رہی ہے، لیکن سن لیں، گزارا کر لیں. آتش و باد و آب و خاک سب کا انہی سے ہے ثبات. 4 ایلیمنٹس: آگ، ہوا، پانی، مٹی. کہتے ہیں سب چیزیں اسی سے بنی. آتش، آگ، باد، ہوا، آب، پانی، خاک، مٹی. آتش و باد و آب و خاک سب کا انہی سے ہے ثبات. میاں 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں. سمجھ آ رہی بات؟ مذہب کتنے ہیں؟ 4: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ 4 سنی ہیں. 4 اونچی سنی ہیں.
تقلید عقائد میں نہیں ہوتی، فروعی مسائل میں ہوتی ہے۔ تقلید کے معنی کسی کو دین کا سچا عالم مان کر اس سے کوئی بات پوچھنا، جو وہ جواب دے بغیر دلیل کے اس کو مان لینا، اس کا نام کیا ہے؟ تقلید۔ یہ عامی کے لیے ہے، جو عالم خود قرآن حدیث سے مسئلہ نکال سکتا ہے اس کے لیے تقلید نہیں، عام لوگوں کے لیے، اور یہ ضروری ہے۔ ورنہ آپ قرآن والی نماز پڑھ کے دکھائیں، پوری دنیا کو چیلنج ہے، جو تقلید نہیں مانتے مجھے قرآن والی نماز پڑھ کے دکھائیں۔ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، ہتھیلیاں کس طرف رکھنی ہیں، انگلیاں کھلی ہوں ملی ہونی چاہیے، کان سے لگیں یا نہ لگیں دکھاؤ قرآن میں، چھوڑ دینے ہیں یا باندھ لینے ہیں، سینے پہ باندھیں، پیٹ پہ باندھیں، پیٹ پہ باندھیں، ناف پہ باندھیں، ناف کے نیچے باندھیں، دکھاؤ قرآن میں۔ یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر جما کر 3 انگلیاں سامنے، چھوٹی اور انگوٹھے سے کلائی کو پکڑنا ہے، دکھاؤ قرآن میں۔ کیا پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ فون آ جائے تو سن لیں یا نہیں سن لیں؟ کیونکہ موبائل مسجد میں بند تو کرنا نہیں ہے، دوسرے کو پتا کیسے چلے گا کہ میرے پاس موبائل فون ہے؟ مسجد میں موسیقی بجائیں گے، مسلمان ہے نا، آداب نہیں سیکھے، فون آ جائے سن لیں، کوئی آ کر سلام کرے جواب دے دے، ہم خود کسی کو سلام کر لیں، پیاس لگے پانی پی لیں، کوئی اور واقعہ دیکھیں تو کیا کریں؟ دکھاؤ قرآن میں۔ یہ تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر بیان کرتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، ہر ایک قرآن پڑھتا جاتا اور اس پر عمل کرتا جاتا، ایک ایک بات کھلی ہوئی ہوتی، مگر اللہ نے اس طرح بیان نہیں کیا۔ سنو، اللہ یہی چاہتا ہے، لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہیں میرے نبی کے بھی محتاج رہیں۔ یہ نعرہ میری شان میں نہیں لگا ہے، ایمان کی بات سے خوش ہو کے اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کرتے ہیں، پتہ چلے کہ گڑی شاؤں میں مسلمان بیٹھے ہیں۔ نعرہ لگے تو سب کی آواز جوش سے آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ توجہ، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں نے کہا وقت نہیں ہے۔ یہ چاروں مذاہب سنی ہیں، مجھے اور آپ کو، ہم حنفی ہیں زیادہ، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ امام اعظم نے سکھایا ہے۔ ان کا نام ہے نعمان، بیٹے ہیں حضرت ثابت کے، کنیت پکارا جانے والا نام ابو حنیفہ ہے، ان کا لقب امام اعظم ہے۔ ہمارا نبی رسول اعظم ہے، ہمارا صدیق صدیق اکبر ہے، صدیق اعظم ہے، ہمارا فاروق فاروق اعظم ہے، ہمارا امام امام اعظم ہے، ہمارا غوث غوث اعظم ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ سواد اعظم ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ توجہ، حضرت نعمان بن ثابت کوفی، سیدنا ابو حنیفہ امام اعظم،
حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، حضرت مالک بن انس، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، چاروں سنی ہیں۔ بعض مسائل کی تعبیر میں تھوڑا سا اختلاف ہے، چاروں کا عقیدہ ایک ہے۔ چاروں کا عقیدہ، کوئی شافعی ہو یا حنبلی، مالکی ہو یا حنفی، سنی ہے تو ہمارا ہے، سنی ہے تو سنی نہیں تو ہمارا نہیں۔ آپ نے دین کے بارے میں بات سن لی، آپ نے مذہب کے بارے میں بات سن لی، اب مسلک کی سن لیں۔ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت، ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت۔ عربی میں کہیں گے تو اہل السنت والجماعت، اگر عربی میں کہیں گے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ یہ لفظ کہاں سے نکلا؟ کیا یہ ملک خلیل نے دیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ملک حجاز نے دیا ہے؟ قاری یونس صاحب نے دیا ہے؟ باقی کے نام نہیں معلوم، ناراض نہ ہو جانا۔ گڑی شاہو کے جامعہ نعیمیہ والوں نے دیا ہے؟ بریلی کے اعلی حضرت نے دیا ہے؟ بغداد کے غوث اعظم نے دیا ہے؟ عراق کے امام اعظم نے دیا ہے؟ نہیں، یہ میرے نبی نے دیا۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کون؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ اہل سنت نبی کے طریقے والے اور جماعت صحابہ والے۔ تو یہ لفظ آج کا نہیں ہے، 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں صدی کا نہیں، یہ صحابہ کا لقب تھا۔ اہل سنت و جماعت۔ حوالہ چاہیے تو کتاب کا نام لکھ لو، فضائل درود شریف، اپنی نہیں ان کی۔ نام نہیں لوں گا، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ بستر لوٹا پارٹی، اب سمجھ گئے؟ جناب محمد زکریا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب بازار میں ملتی ہے، کسی کے پاس ہے؟ ابھی لاؤ، ابھی نکال کے دکھاتا ہوں۔ وہ خود لکھتے ہیں حضرت سیدنا علی اوسط رضی اللہ عنہ، آپ نہیں پہچانے، اب میں ان کا لقب پکاروں گا تو آپ پہچان لیں گے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے علی اوسط۔ حضرت امام حسین کے 3 بیٹے تھے، آپ نے تینوں کا نام علی رکھا، پہچان کے لیے۔ بڑے کو علی اکبر، منجلے درمیانے کو علی اوسط، چھوٹے کو علی اصغر کہتے ہیں۔ ان کا لقب ہے زین العابدین، اس کے معنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ کیوں کہتے ہیں ان کو زین العابدین؟ روزانہ، ڈیلی، روزانہ بلا ناغہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے۔ السجاد بھی لقب ہے، کثرت سے سجدے کرنے والے۔ ہم تو 5 فرض نہیں پڑھتے، وہ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ ان کی روایت ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ لکھنے والے نے جو لکھا اپنی طرف سے نہیں، حدیث نقل کی ہے، کتاب میں ہے، میں نے حوالہ اس لیے ان کا دیا کہ وہ بھی سن لیں۔ وہ لکھتے ہیں امام زین العابدین کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجنا اہل سنت ہونے کی نشانی ہے۔ یہ اہل سنت کا لفظ موجود ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نعرہ حیدری لگایا تو پھر نعرہ غوثیہ بھی لگانا ہے، تاکہ ہم پتہ چل جائے کون حضرت علی کو ماننے والے، وہ جو غوث پاک کے غلام ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، سنی ہونا، یہ سنی کا ایک لفظ اہل سنت و جماعت، یہ ہمارا مسلک ہے۔ دین سیکھ لیا، مذہب سیکھ لیا، مسلک سیکھ لیا، یہ تین باتیں آپ نے یاد کر لی۔ اب چوتھی بات عقیدہ۔ اب بھی کہیے، بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے، کہیے گا عقیدہ۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کی گرامر بیان کروں تو وہ بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو کسی چیز سے باندھ لیں تو جو باندھتے ہیں اس کو گرہ کہتے ہیں۔ پنجابی شاید گنڈ کہندے ہو، 100 ہتھ رسا تے سرے تے، تھوڑی جی آندی ہے، میں نے بہت ہی نہیں آندی۔ عقد اگر اس کے حوالے سے لیں تو یوں آپ کو آسان کر کے بتا دوں کہ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین کا پابند ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے اسلامی ضروری عقیدوں کا ماننا لازمی ہے۔ عقیدہ بنتا کیسے ہے؟ اشتہار چھاپ دیں تو بن جاتا ہے، بینر لگا دیں، ٹیلی ویژن پہ ٹکر چلا دیں، وہ جو پٹی چلتی ہے، نہیں پورا پروگرام کر دیں تو عقیدہ بن جائے گا؟ عقیدہ کسی امام کے قول سے نہیں بنتا۔ کوئی گورنر ہو جائے، صدر ہو جائے، بادشاہ ہو جائے، پوری دنیا پر حکومت کرنے لگے، اس کی بات سے عقیدہ نہیں بنتا۔ عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے۔ کوئی امام بن جائے، اس کی بات اسلامی عقیدہ بن سکتی نہیں۔ جو دل میں نقش ہو جائے پختہ نظریہ قرآن اور حدیث کے مطابق، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ آپ کو ضروری عقیدوں کے بارے میں صرف ایک بات یاد کرانی ہے، مسلمان بننے کے لیے ہر ضروری عقیدہ ماننا لازمی ہے۔ کافر بننے کے لیے ایک عقیدے کا انکار کافی ہے۔ کافر ہونا ہو تو اسلام کے ایک ضروری قطعی عقیدے کا انکار کر دے، کافر ہو جائے گا۔ مگر مسلمان بننے کے لیے سارے عقیدوں کو ماننا، اونچی کہیے، ضروری ہے۔ مثال دے دوں، مرزائی، قادیانی، احمدی، لاہوری، دیندار انجمن والے، یہ ان کے کچھ نام ہیں۔ انہوں نے آخری نبی نہیں مانا میرے نبی کو۔ ختم نبوت عمل نہیں، عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، یہ عقیدہ ہے، ضروری عقیدہ۔ انہوں نے نہیں مانا، وہ مسلمان ہیں؟ اونچی، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، چھپ چھپا کے حج بھی کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ضروری عقیدے کا انکار کر دیا، مسلمان نہیں رہے۔ پتہ کیا چلا؟ ارے نبی کے جب تک پورے غلام نہیں بنو گے مسلمان ہو نہیں سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آئیے اب اس کو تھوڑا سا پھیلاؤں، جب آپ تھک جائیں تو مجھے بتا دیجئے گا۔ توجہ سے بات سننی ہے۔ میں اگر پوچھنا چاہوں قاری محمد یونس صاحب کے بارے میں کہ یہ کیسے آدمی ہیں، تو یہ لاہور کے رہنے والے ہیں، میں جا کے پشاور والوں سے پوچھوں قاری محمد یونس صاحب کو جانتے ہو؟ وہ کہیں گے یہ کون ہے جی؟ میں کہوں گا جی لاہور میں مشہور آدمی ہیں، کوئی محفل ان کے بغیر سجتی نہیں ہے۔ تو کہیں گے ہم جانتے
نہیں. ایک صاحب آئیں گے, ہاں میں نے اشتہار میں ان کا نام پڑھا ہے, ہاں ایک محفل میں ان کو سنا ہے, کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ بس جی یہی جانتا ہوں دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں, رنگ برنگی ٹوپیاں پہنتے ہیں. کوئی بات نہیں, تفریح کر رہا ہوں قاری صاحب سے. بڑے اچھے جناب کڑے ہوئے کرتے پہنتے ہیں, ان کو بہت سارے لفظ آتے ہیں, کسی کا تعارف کرانے ہو تو ڈکشنری کھول دیتے ہیں, ایسے ایسے القاب لگا دیتے ہیں جو اس میں ایک بھی نہیں ہوتا. میرے ساتھ تو انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. تو میں کہوں گا یہ تو ان کا تعارف نہیں ہے. تو لوگ یہی کہیں گے اگر قاری صاحب کے بارے میں صحیح بات پوچھنی ہے تو لاہور والوں سے پوچھو, اور لاہور میں بھی ان لوگوں سے پوچھو جو قاری صاحب کے ملنے والے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں. تو میرے نبی کی باتیں میں صحابیوں سے پوچھوں یا وہابیوں سے پوچھوں؟ نہیں بتایا آپ نے. وہ جو میرے نبی کو صبح بھی دیکھتے تھے, جو شام بھی دیکھتے تھے, محفل میں بھی دیکھتے تھے, تنہائی میں بھی دیکھتے تھے, جو نبی کو بولتے ہوئے بھی دیکھتے تھے, چلتے ہوئے بھی دیکھتے تھے, کھاتے ہوئے بھی دیکھتے تھے, نہ کھاتے ہوئے بھی دیکھتے تھے, اور دیکھ کر بھی یہی کہتے تھے ہم ان کی مثل نہیں ہیں. اور کوئی رہ گیا نعرہ تو لگا لو, مقابلہ شروع ہو گیا نعروں کا. سنو, ہم عقیدے اگر پوچھیں گے تو قرآن سے پوچھیں گے, حدیث سے پوچھیں گے, یا قرآن اور حدیث کو جاننے والوں سے پوچھیں گے. اور وہ پہلے لوگ جنہوں نے نبی کی اداؤں کو دیکھا, جنہوں نے نبی کی غلامی کی, اللہ کو جن کے عقیدے پسند آئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جنہوں نے صحابہ کی بھلائی کے ساتھ پیروی کی, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ آئیے, ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ نبی نور ہے. ہمارا نبی صرف وہ بولے گا جو مانتا ہے, دوسرا نہیں بولے گا. میرا نبی نور ہے. کہتے ہیں اگر نور ہیں تو ہونٹ کیوں زخمی ہو گئے, نور کے خون کیوں نکلا, دانت مبارک کا کنارہ شہید کیوں ہوا؟ پورا دانت نبی کا شہید نہیں ہوا, یاد رکھنا, پورا دانت شہید نہیں ہوا, صرف اس کا ایک چھوٹا سا اونچی, کیونکہ دانت اگر ٹوٹ جاتا تو عیب ہوتا, اور میرے نبی میں عیب ہو نہیں سکتا. جس طرح ہیرے کو تراشو تو چمک بڑھ جاتی ہے, اس کنارے کے شہید ہونے سے اس دانت کی چمک بڑھ گئی تھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں دانت کا کنارہ کیوں شہید ہوا, ہونٹ مبارک کیوں زخمی ہوا, خود کی کریاں رخساروں میں گالوں میں کیوں چبھ گئیں؟ میں نے کہا میں جواب دیتا ہوں. بخاری شریف کھولو, بخار ان کو تو آتا ہے, بخاری نہیں آتی. کھولو بخاری. تم کہتے ہو اگر نور تھے تو خون کیوں نکلا؟ اسرائیل علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام کی جان نکال رہے ہیں, بخاری میں ہے, موسیٰ علیہ السلام کی جان نکال رہے ہیں, روح قبض کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ کہ جی میں ملک الموت ہوں, اسرائیل ہوں علیہ السلام. کیا کر رہے ہو؟ جان نکال رہا ہوں. تھپڑ مارا.
پنجابی میں کیا کہہ دیں؟ چپیڑ ماری. کون سمجھ آ گئی؟ حضرت اسرائیل کی آنکھ پھوٹ گئی. آنکھ ڈھیلا باہر نکل آیا, آنکھ پھوٹ گئی. تھپڑ مارنے والا بشر ہے, آنکھ جس کی پھوٹ رہی ہے وہ نور ہے. دو جواب مجھے, اگر نور تھا تو آنکھ کیوں پھوٹی؟ دو جواب. پورا واقعہ سنا دوں یا اتنا ہی کافی ہے؟ حالانکہ میری بات یہیں تک. تم کہتے ہو نور تھے تو خون کیوں نکلا, میں پوچھتا ہوں وہ نور تھا تو اس کی آنکھ کیوں پھوٹی؟ جواب دو. نہیں دے سکتے. اور سنو, تھپڑ مارنے والا بشر, یہی کہتے ہو نا؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ بشر ہیں. تھپڑ مار رہے ہیں, نور کی آنکھ پھوٹ رہی ہے. کس کی قوت زیادہ ہے؟ سوچنا بیٹھ کے. جواب سوچنا بیٹھ کے, دینے کی ضرورت نہیں. ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی آنکھ لے کر اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. مولا تو انہیں کس کے پاس بھیج دیا؟ وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا. دیکھ تھپڑ مار کے آنکھ پھوڑ دی. اللہ حضرت موسیٰ کو کچھ نہیں کہتا, اسرائیل سے پوچھتا ہے تو گیا کیسے تھا؟ مولا میں گیا, جا کے روح نکالنی شروع کی. نہیں, پھر جاؤ, جا کے ان کو سلام کرو, ہمارا سلام پیش کرو اور کہو اگر ہماری طرف آنا ہے وصل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھ دو, جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال اور دے دیں گے. اب میں نے یہ بات چھیڑی ہے تو میں اور چھیڑتا ہوں. قرآن کہتا ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے, اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون, جب کسی کی اجل آ جائے ایک ساعت آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے. اسرائیل روح نکال رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا, ساعتیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ ہے کسی میں جرت سوچنے کی؟ ہے کسی میں جواب دینے کی جرت؟ پتہ چلا جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے, حبیب اللہ کی کیا شان ہو. کتاب کا نام فیض الباری. فیض الباری کتاب کا نام. لکھنے والے جناب انور شاہ صاحب کاشمیری, وہ بھی انہی کے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں؟ حضرت موسیٰ کے ایک مکے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ مکہ مارے ساتوں آسمانوں کو چورا چورا کر دے. انہوں نے لکھا ہے. حوالہ غلط ہو جس چوک میں چاہو کھڑے کر کے مجھے گولی مار دینا, اور حوالہ غلط نہیں ہے, صحیح ہے. آؤ, میں تمہیں کچھ بھی نہیں مارنے کو کہوں گا, میں یہی کہوں گا آؤ میرے ساتھ مل کے نبی کا میلاد مناؤ. سن رہے ہیں آپ؟ یا اللہ میں پھر جاؤں, پہلے ہی آنکھ پھوٹ گئی ہے. فرمایا جاؤ, ان سے جا کے کہو ہماری طرف آنا ہے تو وصل کے دروازے کھلے ہیں, دنیا میں رہنا ہے تو ہاتھ رکھو, جتنے بال آئیں گے اتنے سال اور دے دیں گے. حضرت اسرائیل کی آنکھ اللہ نے ٹھیک کر دی. ڈانٹا نہیں, نہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہا کہ کیا کیا, ہمارا بھیجا ہوا ہے آنا نہیں ہے. نہیں, بارگاہ نبی کا ادب سکھایا جا رہا ہے. حضرت اسرائیل آئے, آ کر سلام پیش کیا, اللہ کا پیغام پیش کیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو ذرا بچھڑے پر ہاتھ رکھیں, جتنے بال آئیں گے اتنے سال اور. فرمایا میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا, میری روح قبض کر لے. علماء کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا تو پھر ان کو چاہیے تھا ہاتھ رکھتے اور کتنے برس اور رہتے. ان کا پھر مقصد کیا تھا تھپڑ مارنے کا؟ تو مولانا روم مثنوی میں جواب دیتے ہیں تھپڑ اس لیے مارا, اے اسرائیل میں کلیم اللہ ہوں, میرے بعد آنے والے حبیب اللہ ہے. سن, تھپڑ کھا اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سیکھ لے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیوں پھوٹ گئی آنکھ اس کی؟ تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا,
صرف ایک رخ دیکھا، ارے یہ تو دیکھا کہ ان کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خون نکلا۔ اگر خون نہ نکلتا آج ماؤں کے لال کس کی یاد میں خون بہاتے؟ ان کو خون بہانے پر ثواب کیسے ملتا؟ نبی نے خون بہا کر ہمیں ثواب کا طریقہ سکھا دیا، مگر تم نے ایک رخ دیکھا کہ ان کا ہونٹ زخمی ہوا، خون نکلا۔ اب یہ بھی سن لو، ذرا دل کے کانوں سے سن لو، 4 مرتبہ میرے نبی پاک کا سینہ اقدس چاک کیا گیا، دل باہر نکالا گیا، اس کو بھی چیرا گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ اگر غزوہ احد میں خون کا نکلنا ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے تو وہ شق صدر سینہ چاک کرنے کے وقت ان کے خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ مگر ون وے ٹریفک نہیں چل سکتی، ون وے ٹریفک اونچی جی بشر بشر بشر، ہاں وہ بشر ہیں، کوئی انکار نہیں، مگر وہ کیسے بشر ہیں؟ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے۔ آؤ اب بات آئی ہے ہونٹوں کی، خون مبارک کی۔ آپ کو شاید یہ حدیث آپ نے سنی ہو، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لیں، جنہوں نے سنی ہوئی ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ کتاب کا نام خصائص کبریٰ، لکھنے والے علامہ امام جلال الدین سیوطی، 10ویں صدی کے مجدد۔ تھانوی لکھتا ہے ان کو 22 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی ہے۔ خود مخالف نے لکھا، وہ امام سیوطی حدیث نقل کرتے ہیں۔ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خون نکلنے لگا۔ حضور کے ایک صحابی حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے میں یہ خون بند کر دوں۔ یہ جو آپ کے ہونٹوں سے خون نکل رہا ہے یہ میں اونچی بند کر دوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسے بند کرے گا؟ انہوں نے کہا جی آپ اجازت دیجئے اور دیکھیے، بس آپ اجازت دیں۔ اے صحابہ تمہارے کیسے مقدر تھے، ہم نبی کی گلیاں دیکھنے کو ترسیں، تمہیں تو نبی دیکھنے کو ملتا تھا۔ حضور نے اجازت دی، وہ صحابی آگے بڑھ کر حضور کا ہونٹ اپنے منہ میں لے لیتے ہیں اور اس کو لے کے چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جہاں سے خون نکلے اس جگہ کو اگر بہت دبایا جائے تو خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ بڑے زخم کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹا زخم ہو تو اس کو آپ دبائیں تو خون بند ہو جاتا ہے، نہیں نکلتا۔ انہوں نے اتنا چوسا کہ وہ جگہ سفید ہو گئی، وہ خون ان کے منہ میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا تھوک دے۔ جب خون ان کے منہ میں آیا حضور نے فرمایا تھوک دے، انہوں نے گھونٹ بھر لیا، پی گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تو نے خون پیا ہے فوراً جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ تمہارا پیٹ صاف کرے، خون چلا گیا ہے، جراثیم ہوتے ہیں، اسکیننگ نہیں ہوئی ہے، اس کی تیلیسیمیا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ نہیں۔ اٹھاؤ حدیث کی کتاب، فرمایا من اراد ان ينظر رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا۔ اے میرے صحابیوں، اگر تم زمین پر کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو۔ میرا خون چلا گیا ہے اس کے اندر، یہ اب کیا ہو گیا؟ اونچی اور اونچی۔ اور جس میں خون چلا گیا جب اس کی یہ شان ہے تو جو نبی کا خون ہے اور خود نبی جن کا خون ہے وہ نبی کے ماں باپ کتنی شان والے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کے ماں باپ مومن نہیں تھے۔ ارے میں اور آپ 4 پیسے کا دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے، اللہ اپنا نور کسی پلید میں کیسے ڈال دیتا؟ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا،
میرے پاس کتابیں موجود ہیں، لکھنے والوں نے اپنے قلم کو کنٹرول نہیں کیا اور یہاں تک لکھا معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد۔ یہ باتیں آپ کو سناؤں نہ تو آپ کو پتہ نہ چلے، مجھے تو منہ پہ لاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا محمد ایک مشرک ماں باپ کا بچہ تھا، معاذ اللہ۔ سب کہیے معاذ اللہ۔ کیوں سنا رہا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں مولوی لڑتے ہیں، لڑواتے ہیں۔ ارے کوئی میری تمہاری ماں بہن کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے، تم فتویٰ پوچھنے مفتی کے پاس نہیں جاتے، قانون پوچھنے قاضی کے پاس نہیں جاتے، خود فیصلہ کرتے ہو۔ آج کے بعد میں اس کو سلام نہیں کروں گا، اس سے بات نہیں کروں گا، اس نے بہن کو آنکھ ماری ہے، ماں کو اس طرح دیکھا ہے، کیا اس نے آنکھ ماری تو کافر ہو گیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، آنکھ ابھی تک ماں پہ لگی ہوئی ہے یا ہٹ گئی ہے؟ یاد کرانی ہے۔ اللہ ایک کا کیا مطلب؟ ایک تو دو کا آدھا ہوتا ہے، ایک دو کا آدھا ہوتا ہے، تو کیا اللہ کو ایسا ایک مانتے ہو؟ تو آپ نے ابھی کیا کہا؟ ایک وہ جس کے دو برابر آدھے ہو جائیں۔ بھائی اگر ایک ہے اس کے دو برابر آدھے ہو جائیں، اس کو بھی ایک کہتے ہو نا؟ اونچی ایک، دو کا ایک، ایک وہ جو تیسرے کا، تین کا تیسرا، ایک وہ جو چوتھے کا چوتھا، چار کا چوتھا، پانچ کا پانچواں۔ ہم اللہ کو ایسا ایک مانتے، نمبر وائز، عدد کے لحاظ سے۔ دھیان سے سننا، اللہ کو ایک نہیں مانتے ہم، اللہ ایسا ایک نہیں ہے۔ عددی لحاظ سے اللہ ایک نہیں، ورنہ ماننا پڑے گا کہ کوئی دو ہے جس کا وہ آدھا ہے۔ ایسا ایک لوہا ایک نوع ہے، جنس ہے لکڑی، دوسری جنس ہے، جنس کے لحاظ سے بھی ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ چاول اور چیز ہے، گندم، ہم اس طرح بھی اللہ کو ایک۔ اللہ تعالی واحد عددی نہیں، واحد نوعی نہیں، واحد جنسی نہیں، اللہ واحد حقیقی ہے۔ اللہ واحد، وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی اور ایک نہیں ہے۔ اب سمجھ آئی؟ یہ جو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، بندہ نیک ہے، ان سے ذرا پوچھو نا اللہ کو ایک کیسا مانتے ہو؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اللہ کا جسم ہے، اللہ کا جسم ہے اور اللہ بہت بھاری ہے، کرسی پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اتنا بھاری کہ اس کے بوجھ سے کرسی چیڑ چیڑ کر رہی ہے۔ سب کہیں معاذ اللہ۔ بولو جو ایسا مانے مسلمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یقین کرنے والو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یا اللہ یہ حکم ایمان والوں کو دے رہا ہے، کیا وہ ایمان نہیں رکھتے؟ فرمایا ایسا ایمان لاؤ جیسا لانا چاہیے۔ کوئی کتاب میں لکھ دے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو کیا یہ اللہ کو ماننا ہوا؟ اونچی۔ اللہ کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا بندے کیا کریں گے، جب بندے کر لیتے ہیں تو اللہ کو پتا چلتا ہے۔ کیا ایسا ماننا اللہ کو ماننا ہے؟ کوئی یہ لکھے کہ اللہ کو جب جس چیز کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے وہ معلوم کر لیتا ہے، کیا ہم اللہ کو ایسا مانتے ہیں؟ اونچی۔ تو پھر سوچو، توحید توحید توحید، ارے لفظ توحید تو مصدر ہے، اس کے تو معنی یک کردن، ایک کرنا، تو اللہ تو پہلے سے ہی ایک ہے، تم ایک کو ایک کیا کرو گے؟
اگر بحث کرنے آئے ہو تو یہ بتاؤ، وہ تو پہلے سے ہی ایک ہے، اس کو تم ایک کیا کرو گے؟ پھر آئیں بائیں شائیں کرو گے اور کہو گے اس کا مطلب اللہ کو ایک ماننا۔ سنو، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد حقیقی ہے، اس کا ہر کمال ذاتی ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ اللہ تعالی جیسا تھا ویسا ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ اول ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ آخر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے سوا سب مخلوق ہیں، اللہ کے سوا سب اونچی، نبی بھی مخلوق، ولی بھی مخلوق، کائنات مخلوق۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ کی صفتیں اس کی صفتیں، وہ خالق نہیں۔ اللہ کا کلام اس کا کلام، وہ مخلوق نہیں۔ اللہ تعالی خالق، نبی مخلوق۔ اسی لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کے معنی پیدا ہونے، پیدائش کے ہے۔ ہم میلاد منا کر گلی گلی یہی اعلان کرتے ہیں، ہم نبی کو خالق نہیں مانتے، مخلوق مانتے ہیں۔ کیونکہ خدا کا میلاد نہیں منایا جاتا، میلاد مخلوق کا منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی خالق ہے، مخلوق اونچی۔ اللہ کا علم ذاتی، مخلوق کا علم عطائی۔ اللہ کا کمال ذاتی، مخلوق کا علم عطائی۔ تو جب فرق ہو جائے، اپنا اور دیا ہوا ایک نہیں ہوتا، اس میں فرق ہوتا ہے، برابری نہیں ہوتی۔ جب برابری نہیں تو پھر شرک بھی اونچی۔ اب میں نے یہ عقیدے کا موضوع ہے، ایک بات سمجھانی ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ چلیں جو دیکھ رہے ہیں ان کی آواز آ گئی، باقی کو اللہ توفیق دے۔ سب دیکھ رہے ہیں؟ بڑی مہربانی۔ مجھے سن رہے ہیں؟ سننے کو عربی میں سماعت کہتے ہیں، دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں۔ سننے والا سمیع، دیکھنے والا بصیر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو پھر آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سننے والا دیکھنے والا کون ہے؟ اونچی کہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں، خدا کہنے سے نیکی نہیں ملتی۔ خدا کہنا جائز، خدا اللہ کا نام نہیں، فارسی میں اللہ کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے، کہنا جائز، مگر خدا کہنے سے ثواب نہیں ہوتا۔ اللہ کہیں تو 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ لوگ خدا حافظ کہتے ہو، کہنا جائز ہے، اللہ حافظ کہو گے 40 نیکیاں اور ملیں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دیکھنے سننے والا اللہ۔ پھر آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیوں سن رہے ہیں؟ دیکھنا سننا کس کی شان ہے؟ تو یہ جتنے کہتے ہیں شرک 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 شرک، 2 لفظ یاد کیے ہوئے ہیں، شرک بدعت، شرک بدعت۔ پولیس کی پریڈ دیکھی ہے کبھی؟ فوجیوں کی پولیس کی پریڈ ہوتی ہے نا، ان کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ 23 مارچ کو آپ دیکھتے ہوں گے، ان کا انسٹرکٹر، پی ٹی ماسٹر، فزیکل ٹریننگ دینے والا کہتا ہے جب چلو تو کہنا لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، یہی سکھاتا ہے نا۔ یہ جب مدرسے سے نکلتے ہیں ان کے استاد کہتے ہیں تم نے باہر جا کے کہنا ہے شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت۔ نہیں سمجھ آئی؟ ادھر جائیں تو شرک، ادھر جائیں تو بدعت، اور جائیں کیڑے پاس؟ اور جس جس کام کو یہ شرک بدعت کہتے ہیں خود سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ ان کو دگنا گناہ ہے، ایک اس کو شرک بدعت کہنے کا، دوسرا اسی کو کرنے کا۔ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری۔ میں نبی کو پکاروں تو مرچیں لگتی ہیں، خود جس کو مرضی پکارے۔ سنو، توجہ سے سنو، اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی ہے۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، یہ اس کا ذاتی کمال۔ قرآن سے پوچھو یا اللہ
تو نے کسی اور کو یہ کمال دیا؟ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ اب انسان سنتا ہے اور دیکھتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے کمال سے۔ تو بتائیے اب بندے کا کمال اللہ کا دیا ہوا مانیں گے یا نہیں؟ اونچی، مگر بندے کو بھی سمیع کہہ رہے ہیں، رب کو بھی سمیع کہہ رہے ہیں، بندے کو بھی بصیر کہہ رہے ہیں، رب کو بھی بصیر کہہ رہے ہیں۔ کیا شرک ہو گیا؟ اونچی، لفظ ایک ہیں، حقیقت ایک نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جیسا اللہ سنتا ہے، جیسا اللہ دیکھتا ہے، بالکل رسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے۔ یہ مجھے سب سے سننا، قرآن کی آیت اللہ کیا فرماتا ہے؟ منافق جانتے، تو پھر آپ ان کو عالم کیوں کہتے ہو؟ اللہ تو کہتا ہے وہ جانتے ہی کچھ نہیں۔ لا یعلمون، جو منافق ہیں وہ علم رکھتے اور آپ ان